اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل پر انعامات کتنے ہوئے ہم نے سنا، اللہ نے بار بار ان کو نعمتیں عطا کی، مگر وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ کی جب نعمت ملے نا، شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم پھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بھول جاتے ہیں پھر نعمتوں کو۔ ایک آدھ جو پریشانی آتی ہے وہ یاد رہتی ہے، ایک آدھ جو بیماری آ جاتی ہے وہ یاد رہتی ہے، جو ایک آدھ کو کمی بیشی ہوتی ہے وہ جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کا واقعہ قرآن میں بالکل واضح بتا دیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانوں کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، ناشکروں کو اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ فرعون سے نجات ملی، ناشکری کی، تورات عطا کی گئی، ناشکری کی، الٹا بچڑے کی پوجا شروع کر دی، توبہ کی توفیق بخشی گئی، ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے گستاخی کی، انہیں من و سلوہ عطا کیا گیا، ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائی گئیں، ناشکری کی، اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، گناہوں سے باز نہ آئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جو بندہ مسلسل اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے نا، اس کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو گیا، اب کوئی اس کی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، اور یہ انتہائی سختی کی علامت ہے۔ ویسے سخت تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بھی کتنا سخت ہوتا ہے، مگر آگ میں رکھیں تو لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ لکڑی بھی سخت ہوتی ہے، مگر پانی میں رکھیں تو لکڑی نرم ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک بھی سخت ہوتا ہے، آگ میں ڈالیں تو پگھل جاتا ہے۔ پتھر ایک ایسی چیز ہے یہ جو پانی میں گلتا نہیں، آگ میں جلتا نہیں، گرمی اور دھوپ وغیرہ سے، گرمائی سے پگھلتا نہیں، اسے توڑ کر ہتھوڑے مار مار کر باریک برادہ تو کیا جا سکتا ہے، پتھر کو نرم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو گناہوں کی سزا ملی، ان کی نافرمانیوں کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یعنی ایسے بن گئے کہ اب کسی طرح بھی نرم نہیں ہو سکتے، بلکہ بات تو اس سے بھی آگے گزر چکی۔ فرمایا کہ او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب بھلا پتھر سے زیادہ سختی اور کیا ہوگی؟ یہ پتھر چاہے کتنے ہی سخت ہو نا، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ بھی پتھر بھی روتے ہیں، پتھر بھی خوف خدا سے روتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور خدا کے سبب، خوف خدا کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں یہ لڑک جاتی ہیں، مگر یہ گناہ گاروں کے دل ہیں کہ اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہیں، ان پر کوئی کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم سن کر زیر نہیں ہوتے، عذاب کے تذکرے سن کر خوف نہیں کھاتے، جنت کی نعمتوں کا بیان سن کر اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ گناہ گاروں کے دل ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ، ان گناہ گاروں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ اس کے شعور کی ہمیں خبر نہیں ہے نا، یہ پتھر بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور روتے بھی ہیں اللہ کی یاد میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح کیا ہے، کیسے تسبیح کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کی آواز سنی گئی۔ مکہ پاک کے بعض خوش نصیب پتھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتے تھے۔ احد پہاڑ سے متعلق ارشاد ہوا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد پہاڑ کی بھی کیا شان ہے۔ رات کو بھی ایک وہاں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم حاضری دینے لگے ہیں سید الشہداء احد شریف۔ تو عاشقان رسول جو مدینے میں ہوتے ہیں نا، وہ کوشش ہوتی ہے روزانہ حاضری دیتے ہیں احد، کیونکہ وہاں سید الشہداء ہیں، دیگر صحابہ کرام وہاں جو مدفون ہیں، 70-72 کے قریب صحابہ کرام وہاں دفن ہیں، اور پھر جنتی پہاڑ ہے احد ہے۔
تو احد پہاڑ کی بڑی شان ہے، عاشق رسول پہاڑ ہے، باقی چیزیں تقریباً بدل گئی ہیں، لیکن یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ زیارت ہے احد پہاڑ کہ 1400 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی۔ باقی چیزوں میں رد و بدل آ گیا، روڈیں بدل گئیں اور عمارتیں بدل گئیں، نشانیاں بدل گئیں، لیکن واحد یہ نشانی ہے احد پہاڑ کے 1400 سال بعد بھی بالکل وہی اسی طرح ہی ہے، عاشق رسول پہاڑ ہے۔ اور بڑی اس کی قسمت ہے، قربان جائیے اس کی قسمت پر کہ ہمیں برسوں ہوئے غلامی رسول کے نعرے لگاتے ہوئے۔ قسمت والا تو وہ ہے نا جسے آقا نے قبول کیا، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی کچھ تم جسے چاہو۔ پیارے آقا نے فرمایا نا کہ فَإِذَا جِئْتُمُوهُ، جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ، فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھایا کرو۔ یہ حدیث ہمیں بھی سنائی تھی ہمارے ساتھ جو تھے جنہوں نے وہاں احد شریف دکھایا اور مزید اس کی معلومات دی کہ یہ پتے کھایا کرو۔ وہ کچھ بیری تھی، کچھ اور چیزیں تھیں نا، پتے ہم نے بھی کھائے، سب نے کھائے، تو یہ روایت سنائی۔ تو واقعی ایسا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بھی وہاں جاؤ، جب روز حاضری ہو تو روز وہاں کے درختوں کے پتے کھایا کرو احد شریف کے۔ مزید فرمایا کہ وَلَوْ مِنْ عَدَائِهِ، اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملیں، برکت کے لیے کانٹے ہی چبا لیا کرو، کہ بالفرض پتے نہیں ملتے، کانٹے ملتے ہیں تو کانٹے ہی کھا لیا کرو۔ حالانکہ پتے موجود ہیں، ابھی ماشاءاللہ کافی درخت ہیں وہاں پہ، اور ابھی ایک دوست نے وہاں مجھے کہا کہ وہاں سے بیج بھجوا دیں سرسوں کا، تو وہاں میں نے سرسوں لگائی ہے کچھ، اور مزید لگانی ہے وہاں سرسوں، وہ وہیں رہتا ہے، وہ پہاڑ کے ساتھ ہی رہائش ہے، تو وہاں پتے اب موجود ہیں، بہت سارے درخت ہیں، ہریالی بھی ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانٹے چبانے کی چیز نہیں ہے، انہیں چبانے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ احد پہاڑ جو بابرکت ہے، اس سے نسبت رکھنے والے درختوں سے برکت اگر آسانی سے نہ لے سکو تو خود کو مشقت میں ڈال کر بھی برکت حاصل کرو۔ پتے نہ ملیں تو کانٹے بھی کھا لو۔ جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پہ ہو کے قربان، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں۔ یعنی وہ ماہ طیبہ بی بی آمنہ کے مبارک چاند، یعنی مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جلووں سے احد پہاڑ چمک رہا ہے، اس کا دامن نور کی کان بنا ہوا ہے، ہم بھی ان ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر ان کے عشق کے ذریعے سختی دل کا علاج کرتے ہیں۔ بہرحال سے پتہ چلا پہاڑوں میں بھی شعور ہوتا ہے، البتہ اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، یہ شعور کس حد تک کا ہوتا ہے، کس طرح کا شعور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بھی خوف خدا ہوتا ہے۔ کئی چٹانیں لڑک جاتی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں لڑک جاتی ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، تو یہ خوف خدا کی وجہ سے۔ تو یہ بین پہاڑ اور پتھروں میں اتنا اللہ کا ڈر ہے، تو ہم تو ویسے ہی کمزور اور ناتواں ہیں، ہم کس بات پہ اکڑتے ہیں؟ خوف خدا نہیں ہے، کھل کے گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ